حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شخص دنیا کی فکر چھوڑ دیتا ہے، دنیا خود بخود ذلیل ہو کر اس کے پاس آ جاتی ہے۔ جو شخص خیر کا لباس پہنتا ہے، وہ شر کے جامہ سے ننگا اور برہنہ ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، جو شخص تمہیں نصیحت کرے، اس کی نصیحت کو قبول کرو۔ جو شخص نصیحت کو تمہارے پاس پہنچائے، اس کی اطاعت بجا لاؤ۔ اس بات کو سمجھ لو کہ خدائے پاک نے انہی دلوں کی تعریف فرمائی ہے جو حکمت کو اچھی طرح سے محفوظ رکھتے ہیں، اور انہی لوگوں کو سراہا ہے جو حق کو جلدی سے قبول کرتے ہیں۔ اور یہ بھی سمجھو کہ جہاد اکبر خود نفس کا جہاد ہے۔ اپنے نفوس کے جہاد میں مشغول رہو تاکہ سعادت ابدی حاصل ہو۔ قال فعل کو چھوڑ دو تاکہ سلامت رہو۔ خدائے پاک کو کثرت سے یاد کرو تاکہ غنیمت ہاتھ آئے، اور اے اللہ کے بندو، آپس میں بھائی بھائی ہو کر رہو تاکہ خدا کی بارگاہ میں نعمتیں حاصل کرنے میں کامیابی پاؤ۔ نعمتوں کی آفت ناشکری اور اطاعت کی آفت نافرمانی ہے۔ عقل کی آفت خواہش نفس اور نفس کی آفت دنیا کی محبت ہے۔ بادشاہوں کی آفت بدخصلتی اور وزیروں کی آفت بددینی ہے۔ علماء کی آفت ریاست اور سرداری کی محبت، اور امراء کی آفت کمی سیاست ہے۔ لشکر کی آفت افسران بالا کی مخالفت، اور ریاضت کی آفت غلبہ عادت ہے۔ علم کی آفت ترک عمل، اور عمل کی آفت ترک اخلاص ہے۔ گناہ کا اقرار کرنے سے اس قدر گناہ معاف ہوتے ہیں کہ عذر کرنے سے اتنے معاف نہیں ہوتے۔ سب سے اچھا لباس پرہیزگاری اور سب سے بہترین شے تقویٰ ہے۔ سب سے زیادہ باانصاف وہ شخص ہے جسے خدا تعالی نے زور قوت بخشا ہے اور پھر وہ انصاف کرتا ہے، اور سب سے زیادہ بردبار وہ ہے جسے خدا نے قدرت دی ہے اور باوجود اس کے بردباری اختیار کرتا ہے۔ عقل کے بڑھانے اور تیز کرنے پر سب سے زیادہ مدد دینے والی چیز تعلیم ہے۔ 3 شخصوں کو اپنا بھید ہرگز نہیں بتانا چاہیے، یعنی عورت، چغل خور اور احمق۔ بہترین مال وہ ہے جس سے حقوق ادا کیے جائے، اور سب سے بڑا گناہ قطع رحم اور والدین کی نافرمانی ہے۔ سب سے اچھا ذخیرہ نیک نیتی اور سب سے اچھا ذکر قرآن ہے کہ اس سے سینے کشادہ اور دل منور ہوتے ہیں۔